اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان آیات کریمہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ایک خاص طرز کی تمثیل پیش کی ہے، جس کی پہلے توصیف بیان کی ہے، یعنی جس کو پہلے زبان توصیف میں پیش کیا ہے، وضاحت کی ہے، اسی کی زبان تمثیل سے بھی وضاحت ہے۔ اور وہ طرز زندگی ہدایت کے محور میں طرز زندگی ہے، نہ باقی پہلوؤں سے۔ انسان چونکہ محتاج ہے ہدایت کا، اپنی تخلیق میں ایسے بنایا گیا ہے کہ اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، پرورش کی ضرورت ہے، تکامل کی ضرورت ہے۔ اپنے مقصود خلقت تک پہنچنے کے لیے اس کو علم و آگاہی و حرکت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اسے فراہم کی ہے، اور اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں نمایاں علامتیں اور نشانیاں مقرر کی ہیں راستے کی نشاندہی کے لیے، مقصد کی نشاندہی کے لیے، وہیں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان نشانیوں اور علامات کے روشن ہونے کے لیے نور بھی مقرر کیا ہے، تاکہ نور انسان کے لیے ان نشانیوں کو نمایاں رکھے، واضح رکھے، اور انسان اس نور کی مدد سے نشانیاں دیکھے اور ان نشانیوں کو اپنی ہدایت کے لیے استعمال کرے۔ اور نور کے ساتھ ہی ظلمت بھی ہے، نور کا لازمہ ہے، فقدان نور ظلمت ہے۔ اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، جیسے انسان سے باہر نور و ظلمت مقرر کیے ہیں، انسان کے اندر بصیرت رکھی ہے، یعنی صلاحیتیں رکھی ہیں نور کو دیکھنے کی، اور نور کے اندر ان نشانیوں کو اور علامات کو دیکھنے کے لیے، تاکہ نور کی مدد سے ان علامات کو اور نشانیوں کو دیکھے بھی اور انہیں اپنائے بھی انسان، اور ان کے مطابق اپنا تکامل کرے، اپنی رشد کرے، اپنی نشو و نما کرے، اور اپنے مقصود تک جانے کے لیے اہتمام کرے۔ بس تین امر ہیں جو آپس میں متصل ہیں، یا کہیں ہم چار چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپس میں مربوط کیا ہے۔ انسان، دوسرا انسان کی ہدایت، تیسرا انسان کی صلاحیت، اور چوتھی چیز ہے ہدایت کو دیکھنے کے لیے نور اور ظلمت، متقابل طور پر۔ ہدایت
کے متقابل ہدایت کے متضاد ضلالت بھی ہے، یعنی انسانی اختیار ہر جگہ ملحوظ رکھا گیا ہے۔ صرف نور ہوتا تو انسان اختیار استعمال نہیں کر سکتا، صرف ہدایت ہو ضلالت نہ ہو تو بھی انسانی اختیار بے معنی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسانی صلاحیت کا استعمال اگر فقط بصیرت ہو اور نافہمی نہ ہو، غباوت نہ ہو، تو یہ بھی انسانی اختیار کو نظر انداز کرنا ہے۔ اس وجہ سے انسان کے مقابلے میں 3 چیزیں ہیں: نور و ظلمت، ہدایت و ضلالت، اور بصیرت و نافہمی، بے بصیرتی۔ ان تینوں کا آپس میں تعلق قائم کر دیا گیا ہے کہ ہدایت جب اللہ نے دی ہے تو ساتھ ہدایت کے لیے نور بھی رکھا ہے، اور اگر انسان کسی وجہ سے ظلمت میں چلا جائے تو ظلمت سے نکال کے نور میں لانے کے لیے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب فراہم کیے ہیں، نظام بنایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کو رکھا ہے تاکہ انسانی اختیار ملحوظ رہے، اپنے اختیار سے اختیار کرے جو چاہتا ہے۔ اور بصیرت کے لیے بھی اختیار ہے انسان کا کہ اس بصیرت کو بڑھائے، اس بصیرت کو استعمال کرے یا اس کو معطل کر دے، چھوڑ دے، نہ کام نہ لے۔ اس سے صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے، جیسے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو دے دیے ہیں، اب ان دلوں سے کام نہیں لیتے، جیسے ذہن دے دیے ہیں لیکن ان اذہان سے استفادہ نہیں کرتے، ان اذہان کو بروئے کار نہیں لاتے۔ اور یہ انسان کے لیے ہے، نہ کہ کسی خاص نسل کے لیے۔ جب سے انسانی نسل آغاز ہوئی ہے یہ قانون، یہ ضابطہ ہے، اور جب تک انسان ہے زمین پر یہی قانون اللہ تعالیٰ کا انسان کے لیے لاگو رہے گا اور عملی رہے گا۔ اب اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے نور فراہم کیا ہے، ہدایت فراہم کی اور بصیرت دی ہے، ساتھ ان کے عوامل بھی، مؤثر عوامل بھی متعارف کروا دیے ہیں، اور انسان کو آزاد چھوڑا ہے، اختیار دیا ہے اس کو۔ اس میں انسان چونکہ اختیار رکھتے ہیں ان 3 امور کے متعلق، خواہ نخواہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو نور سے استفادہ کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، یہ اختیار انسان کی وجہ سے 2 حصے بن جاتے ہیں۔ وہ جو صلاحیت سے استفادہ کرتے ہیں جو نہیں کرتے، اور وہ جو ہدایت کے خواہش مند ہوتے ہیں، ہدایت کے خواہاں ہوتے ہیں اور جو نہیں ہوتے۔ انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے اور ضلالت، نور ہے اور ظلمت، بصیرت ہے اور نافہمی۔ یہ اختیار انسان کی بنیاد پر ہے۔ باقی موجودات اس طرح متضاد کیفیات کے روبرو نہیں ہیں۔ وہ اگر نور ہے ان کے لیے لازمی ہے تو صرف نور میں ہیں، اگر ہدایت ان کو درکار ہے تو فقط ہدایت فراہم کی گئی ہے، اور اگر ان کو شعور دیا ہے تو فقط شعور ہے ان کے اندر۔ انسان متضاد کیفیات و حالات و راہوں کے روبرو ہمیشہ ہوگا۔ اب ان میں سے ہدایت کا تعلق نور سے ہے، اس طرح سے کہ ہدایت نور کے بغیر ناممکن ہے، اور نور کے ذریعے ہدایت کا انحصار ہے انسان کی شعور پر اور بصیرت کے اوپر، کہ اگر نور بھی ہو، ہدایت بھی ہو اور بصیرت نہ ہو
ہدایت کا عمل ناممکن ہے۔ جو انسان ہدایت کا خواہاں ہے، اس کے اندر ہدایت کی طرف رجحان ہے، تو اسے ان تینوں چیزوں کو آپس میں منسلک کرنا پڑے گا، شعور و بصیرت، نور اور ہدایت کو۔ ہدایت وہ تفصیلی علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں مقرر کی ہیں، جن کی منشور ہدایت میں وضاحت کی ہے اور تفصیل بیان کی ہے۔ لیکن چونکہ انسان اختیار رکھتا ہے اپنا، اس لیے اس اختیار کی بنیاد پر بعض اوقات ہدایت کا خواہاں نہیں ہوتا، اور جب ہدایت ہی نہیں چاہیے اس کو، تو اسے نور کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ میں نور سے استفادہ کروں یا نور فراہم کروں۔ نور کے منابع اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آمادہ کر کے بتا دیے ہیں، ان کو بروئے کار لانا، ان منابع نور سے استفادہ کرنا انسان کا کام ہے۔ اور اسی طرح ہدایت کے لیے شعور کی ضرورت ہے۔ یہ شعور بھی انسان اگر ہدایت کا خواہاں ہو تو شعور سے کام لیتا ہے، اگر اس کے مقصود ہدایت نہ ہو، اس کا ارادہ ہی نہ ہو ہدایت کا، شعور ہوتے ہوئے بھی اسے نظر انداز کرتا ہے۔ بس یہ تینوں چیزیں جو آپس میں ہدایت کے لیے مربوط ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بعض اوقات انسان ان کو ترک کر دیتا ہے، دور ہو جاتا ہے، نور کو چھوڑ دیتا ہے، ہدایت کو ترک کر دیتا ہے، اور شعور ترک کر دیتا ہے، اور تینوں کی متضاد کیفیتوں میں چلا جاتا ہے۔ نور کے بجائے ظلمت میں، اور ہدایت کے بجائے ضلالت میں چلا جاتا ہے، اور شعور کے بجائے بے شعوری اور بے بصیرتی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اب اس دوران جو انسان یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، کوئی بھی انسان، مخصوص نسل انسان نہیں ہے، انسان جب سے ہے زمین پر اور جب تک رہے گا زمین پر، ہر نسل انسان کا ایک ہی قانون ہے، یہ سنت الہی ہے، اور اس میں تبدیلی نہیں ہے، ایک جیسا سب کے لیے نظام ہے، یعنی ہدایت، نور اور بصیرت، اسی طرح ظلمت، ضلالت اور بے بصیرتی، بے شعوری، ان کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے، اور ہر نسل انسانی کے لیے یہ ترتیب اور یہ ترکیب رکھی گئی ہے۔ اب اگر کوئی انسانی نسل ایسی ہے جو نور میں نہیں ہے، ظلمات میں ہے، ہدایت سے کنارہ کش ہے اور بے شعور بھی ہے، اس کو بعض اوقات اپنی اس بے نوری حیثیت کا ادراک ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے اس کو۔ جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم محروم ہیں، ہم میں کمی ہے کسی چیز کی، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس احساس کمی اور احساس کمتری سے نکلنے کے لیے چارہ جوئی کرتے ہیں، اور وہ چارہ جوئی چونکہ قانون الہی کے مطابق نہیں کرتے، خود سے قانون الہی اور سنت الہی کے مقابلے میں اپنا نظام بنا کر مشکل حل کرنا چاہتے ہیں، ان کے اس عمل سے ایک مضحکہ خیز کیفیت ان کے لیے پیدا ہوتی ہے، اور تمثیل میں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہم مثلاً آج اپنی قوم کو دیکھیں، پاکستانی قوم جو کہلاتی ہے، یہ کئی پہلوؤں سے احساس کمتری احساس کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو دنیا کی مہذب قوم نہیں سمجھتے، ترقی یافتہ قوم نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، یہ محسوس ہوتا ہے، ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم ترقی یافتہ قوم نہیں ہیں، مہذب نہیں ہیں، ہم باوقار نہیں ہیں، ہم اس طرح اقوام عالم میں ایک معزز محترم مقام نہیں رکھتے،
یہ احساس ان کو ہوتا ہے اور یہ احساس ان کو چبھتا ہے، ستاتا ہے۔ اس احساس سے نکلنے کے لیے یہ اپنے لیے انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ ایک اللہ نے نظام بنایا ہے اقوام کی وقار کا، عزت کا، ترقی کا، پیش رفت کا، مہذب ہونے کا، اور ایک انہوں نے احساس کمتری آنے کے بعد اپنے لیے ایک انتظام کیا ہے۔ جیسے انفرادی طور پر بھی یہ کسی شخص کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے، وہ اپنے انفرادی طور پر اپنے آپ کو طبقاتی نظام میں بڑے سلجھے ہوئے طبقے اور محترم طبقے کا جز نہیں سمجھتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں کمی ہے کسی چیز کی، جس وجہ سے مجھے اس بڑے طبقے میں، بڑی کلاس کے برابر نہیں سمجھا جاتا۔ تو وہ اس احساس جب اس کو ستاتا ہے، چبھتا ہے، اس سے نکلنے کے لیے چارہ جوئی کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں مہذب قوموں والا روپ اپنا لوں تو میں بھی مہذب لگنے لگوں گا، انہی جیسا طور طریقہ، جنہیں دنیا میں مہذب سمجھا جاتا ہے، جنہیں بڑی کلاس کی قوم میں سمجھا جاتا ہے، اگر میں انہی کا رہن سہن، انہی کا اوڑھنا بچھونا، انہی کا پہناوا میں اگر اپنا لوں تو میں بھی ایک بڑا مہذب انسان، ایک تعلیم یافتہ انسان، ایک ترقی یافتہ انسان سمجھا جاؤں گا۔ لہٰذا وہ جسمانی طور پر بھی اپنا حلیہ انہی جیسا بناتا ہے اور اپنے انداز انہی جیسے بناتا ہے، اپنی گفتگو انہی جیسی اختیار کرتا ہے، اپنی چال ڈھال انہی کے رنگ میں بناتا ہے، لباس انہی جیسا پہنتا ہے، گفتگو انہی جیسی کرتا ہے، زبان ان کی سیکھتا ہے، حلیہ اپنا ظاہری انہی جیسا بناتا ہے، تاکہ میں اپنے اس معاشرے میں جو کمتری کا شکار معاشرہ ہے، میں اس کا حصہ نہ ہوں، بلکہ میں مہذب کلاس کا حصہ سمجھا جاؤں۔ اور اس کے لیے جو اقدام کرتا ہے وہ اس کو مزید مضحکہ بنا دیتے ہیں، انسان کو مزید اس کے اندر حقارت پیدا کر دیتے ہیں، اور دوسروں کی نگاہوں میں بھی اس کی تحقیر ہو جاتی ہے۔ یہ جو روزانہ ہم دیکھتے ہیں ایک نسل یہ کر رہی ہے، یہ کام احساس کمتری میں مبتلا ہو کر اپنی پہچان ختم کر دی ہے اور دوسری پہچان بنانے کی کوشش میں ہے، انفرادی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی، اور اسی تگ و دو میں ہے ابھی۔ یعنی جو قرآن تمثیل پیش کر رہا ہے اس کی ایک مثال یا اس کا ایک نمونہ خود ہماری قوم کا جو موجودہ حال ہے، یہ یہی کام کر رہے ہیں۔ یعنی ظلمات میں اپنے آپ کو پاتے ہیں، ظلمات سے نکلنے کے لیے نور کا انتظام کرتے ہیں، اور نور ان کی تعلیم شعور کے مطابق نور انہیں نار سے ملنا ہے، اور نار جلاتے ہیں نور کے بجائے، اور جب نار روشن کرتے ہیں تو وہ نار انہیں روشنی کے نیت سے کرتے ہیں، لیکن نار روشنی کم دیتی ہے، احتراق زیادہ ہے، جلانا اس کا زیادہ اثر ہے، بڑا اثر ہے، اور نار کی عمر جو یہ فراہم کرتے ہیں اپنے لیے وہ بہت مختصر ہے، وہ بے اثر ہو جاتی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد بے خاصیت ہو جاتی ہے وہ نار، اور پھر واپس اسی ظلمت میں آ جاتے ہیں دوبارہ۔ اور جب ظلمت میں آ جاتے ہیں تو اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک تو نور سے محروم ہیں، ظلمت میں ہیں، ظلمت سے نکلنے کے لیے نور کا جو انتظام کیا تھا وہ بیکار ناکارہ ثابت ہوا، بے اثر ہوا، اور ظلمتوں میں آنے کے بعد ان کے اندر بصیرت بھی نہیں ہے، یعنی اپنی صلاحیتیں بھی مار چکے ہیں، اپنی صلاحیتیں دبا چکے ہیں، فنا کر چکے ہیں،
اور شعور بھی نہیں ہے ان کے اندر، صم بکم عمیٌ ہیں، اس لیے لا یرجعون، یہ ہرگز نور کی طرف نکل کے نہیں آئیں گے، ظلمت سے نکل کے نور میں نہیں آئیں گے۔ ایک اندرونی رکاوٹ ہے ان کے اندر، وہ یہ ہے کہ شعور نہیں ہے۔ اگر شعور ہوتا تو نور کے بجائے نار کی طرف نہ جاتے، جو نور اللہ نے ان کو فراہم کیا ہے اس نور کو اپنا لیتے اور اس سے ضوء لیتے، اس سے روشنی لیتے اور اس روشنی میں زندگی گزارتے، لیکن ایسا کام یہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے قرآن کریم نے 2 مثالیں دی ہیں، یعنی یہ ایک مثال ہے گمراہ قوم کی، ضلالت میں ڈوبی ہوئی قوم کی، جو ہماری موجودہ نسل کر رہی ہے۔ انہیں جس تعلیم میں اپنی نجات نظر آتی ہے نور کے ہوتے ہوئے، قرآن کریم کے ہوتے ہوئے انہیں انگریزی میں اپنی نجات نظر آتی ہے، اور ہدایت قرآن کے ہوتے ہوئے انہیں مغربی طرز زندگی میں اپنی نجات نظر آتی ہے۔ اور یہ مغربی طرز فراہم کرنا یہ نار ہے، یہ آگ ہے جو انہوں نے جلائی ہے، اور اس آگ میں روشنی کی نیت سے جلائی تھی تو روشنی تو نہیں ملی، لیکن آگ کا جو دوسرا خاصہ ہے، جو نور سے زیادہ لازمہ آگ کا جلانا ہے، وہ کام ہو رہا ہے۔ آگ جلاتی ہے، وہ جلانے کا کام ہو رہا ہے، اور آگ دھواں، اذیت ناک دھواں ان کو چھوڑتی ہے، تو دھواں بھی ان کی فضا میں، ان کی تہذیب میں موجود ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ تینوں چیزیں فراہم ہیں، یعنی شعور بھی ان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور شعور کے بیداری کے، شعور کے پڑھنے کے مواقع بھی رکھے ہیں، عوامل۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور بھی مقرر کیا اور ہدایت بھی مقرر کیا۔ یہ تینوں ہوتے ہوئے ان کو نظر انداز کر کے ان کی جگہ پر ان کا متبادل، نور کی جگہ نار، اور ہدایت کی جگہ ضلالت، اور شعور کی جگہ بے شعوری سے انہوں نے اپنا زندگی کا نظام بنانا شروع کیا ہے، اور نسل اندر نسل یہی کام کرتے جا رہے ہیں۔ ایک ظلمانی نسل سے بچے پیدا ہوتے ہیں، دوسری ظلمانی نسل پیدا ہوتی ہے، وہ ظلمات کے اندر زندگی گزارتے ہیں، پھر وہ انہی ظلمات میں نئی آگ جلاتے ہیں۔ پرانی آگ بجھ گئی ہے، یہ نئی آگ جلاتے ہیں، اور اس نئی آگ میں پھر ان کو جلتے ہیں، اور اس میں راکھ بنتے ہیں، ڈھیر بنتے ہیں۔ بعد میں قرآن کریم نے کہا کہ ان کے لیے ایک آگ یہ جلا رہے ہیں جو آخرت میں ظاہر ہوگی، ابھی جلا رہے ہیں، روشن ابھی کر دیا ہے وہ آگ کا الاؤ، پتہ آخرت میں چلے گا۔ ایک نار ہے جو یہیں جلا رہے ہیں اور ابھی جل رہے ہیں، اور اس کا ابھی ان کو پتہ ہے۔ اس کی قرآن نے دوسری تمثیل بھی پیش کی ہے، او یعنی ایک ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، استیقاد، استنارہ کے بجائے استیقاد کیا ہے انہوں نے، نور کی طلب کے علاوہ انہوں نے استیقاد کیا ہے، باب استفعال طلب کے لیے ہے، یعنی کسی چیز کا خواہاں ہونا، کسی چیز کی رغبت باب استفعال کا مدلول ہوتا ہے۔ استوقد نارا، یعنی ان کے اندر طلب ہے، خواہش ہے کہ یہ نار طلب کریں، نار کے خواہاں ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استنارا، نور کے خواہاں نہیں ہیں، یہ نار کے خواہاں، استوقد، طالب اس چیز کے ہیں۔ خوب، یہ ایک مثال ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، او یا دوسری مثال کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ دوسری مثال ان کی یہ ہے کہ سیب، آسمان سے اتر رہی ہے بارش، اور اس کے اندر، اس بارش کے اندر ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، رعد ہے، کڑک ہے،
برق ہے بجلی، یعنی منظر تبدیل ہو گیا ہے مثال کا. استیقاد نار ایک مثال دی ہے، یا پھر دوسری مثال انہی لوگوں کی جو ان کے اوپر بیت رہی ہے، ہدایت سے کنارہ کش ہو کے نور کو چھوڑ کر اور بصیرت کو خیر آباد کہہ کے جو زندگی طرز و ڈھنگ انہوں نے اپنایا ہے، اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ قصیب، یعنی بارش ہے، من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، اور یہ لوگ اس گٹا میں زندگی گزار رہے ہیں. مسلسل بارش ہے موسلا دھار، اس کے اندر تاریکی ہے اور بجلی ہے اور کڑک ہے، اور یہ اس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور چونکہ مسلسل بارش ہے بغیر وقفے کے، مسلسل کڑک ہے بغیر وقفے کے، مسلسل رعد ہے چمک ہے بغیر وقفے کے، اور اس فضا میں اب بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا ہمارے لیے یہ بجلی یا یہ کڑک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ان پر موت، ان کو اپنے اوپر موت منڈلاتی نظر آتی ہے. یہ بارش نہیں ہے، گویا پیغام موت ہے ان کے لیے. اور یہ کڑک اتنی شدید ہے کہ موت کا ڈر ہے ان کو، اور موت سے بچنے کے لیے اب ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. اس فضا میں موت سے بچنے کے لیے ظاہر ہے نہ یہ بجلی خاموش کر سکتے ہیں، آسمانی بجلی، نہ یہ کڑک بند کر سکتے ہیں، اس کا نظام ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ بارش روک سکتے ہیں، نہ اندھیرے کالی گھٹائیں دور کر سکتے ہیں. اور اس فضا میں موت یقینی ان کو لگ رہی ہے. موت سے بچنے کے لیے، حذر الموت کے لیے، یہ جو چارہ جوئی کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، صواعق صاعقہ وہ شدید آسمانی بجلی، اور وہ کڑک اس کے ڈر سے، اس رعد کے اور صاعقہ کے ڈر سے کہ یہ مر نہ جائیں ہم، انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ آواز کم سنائی دے یا نہ سنائی دے. اس سے کڑک ختم نہیں ہوتی، کان بند کرتے ہیں اپنے کڑک پر، صاعقہ پر، اور احساس امنیت کرتے ہیں کہ محفوظ ہیں ہم، کان ہمارے بند ہیں، آواز نہیں پڑ رہی، لہٰذا احساس کرتے ہیں. یہ انہوں نے اپنے لیے انتظام کیا ہے، ایسی طرز زندگی اپنائی ہے جس میں سیلابی طوفانی بارش ہے، کالی گھٹا ہے، اندھیرا ہے، اور رعد و برق ہے، اور شدید ہے جس میں رہنا ناممکن ہے، اور اس میں اپنی حفاظت کے لیے انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی ہیں، اور یہ ان کی چارہ جوئی ہے. اس کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ یہ محفوظ ہو جائیں یہاں پر. اور اللہ کا فرمانا ہے کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافرین پر محیط ہے، احاطہ ہے اللہ کا کافرین کے اوپر. اور تمثیل ابھی جاری ہے. یہ قوم جو اس گٹا میں اور اس بارش اور آندھی طوفان میں زندگی گزار رہی ہے، یعنی روز کا یہ معمول ہے، ایک دن کا نہیں ہے، روز کا. ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل مسلسل اس رعد و برق و گھٹا میں زندگی گزار رہی ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور بجلی جب چمکتی ہے، برق، شدید برق چمکتی ہے، اس برق کی شدت اتنی ہے کہ ان کی آنکھیں متحمل نہیں ہو سکتی، اس کو برداشت نہیں کر سکتی، اور برق ان کی آنکھوں کو ہی چندیا دیتی ہے، اچک لیتی ہے، یعنی ان کی بصارت ختم کر دیتی ہے، خطف بصیرت یا بصارت کرتی ہے،
اڑا دیتی ہے، نگاہ ان کو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس قدر شدید ہے وہ برق۔ کلما اضاء لہم، اور بجلی کی وجہ سے روشنی جب تھوڑی سی لہجے کے لیے، یعنی وہ پورا لہجہ بھی نہیں ہوتی، برق کی رفتار اتنی ہے، یعنی برق کی رفتار نور کی رفتار ہے جو ابھی تک موجودات میں سب سے زیادہ سریع رفتار نور کی ہے، اور یہ برق نور کا ایک شدید سائقہ ہے، یا شدید ایک جھلک ہے جو پڑتی ہے زمین کے اوپر، آسمانی برق۔ اس کی عمر بہت کم ہے، پورا لہجہ بھی نہیں ہوتی، جو ہی چمکتی ہے پھر فوراً بجھ جاتی ہے۔ جو ہی برق چمکتی ہے ان تھوڑا سا منظر روشن ہوتا ہے، مستضیع ہوتا ہے، مشوفی ہے، چلنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں سمجھتے ہیں کہ نور آ گیا، روشنی آ گئی، اور معاشرہ ہمارا اب روشنی میں سفر کرے گا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، دوسرے لمحے پھر یہی برق ختم ہو جاتی ہے اور ان پہ اوپر دوبارہ ظلمت چھا جاتی ہے۔ قاموا، مشو کے مقابلے میں قاموا، یعنی فوراً متوقف ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ برق چمکتی ہے تو ایک قدم اٹھاتے ہیں اور فوراً برق ختم ہو جاتی ہے، آسمانی بجلی، تو رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ کی مشیت ہو یا اللہ چاہے تو سمع و بصارت بھی ان کے ختم کر دے۔ ابھی سمع و بصر ختم نہیں ہوئے، انہوں نے خود اپنے لیے جو رویہ زندگی کا، جو طرز زندگی چنی ہے، اپنا انتخاب ہے ان کا، ابھی اللہ نے انہیں کسی چیز سے محروم نہیں کیا، انہوں نے خود انتخاب کیا ہے، ظلمت کو، گھٹا کو، آندھی کو، یعنی نور سے کنارہ کش ہوئے ہیں، ہدایت کو ترک کیا ہے اور شعور کو بھی چھوڑا ہے، اور اپنے لیے خود سے اس کے مقابلے میں متبادل انتظام کیا ہے، نور کے متبادل بھی انتظام کیا ہے، ہدایت کے متبادل بھی انتظام کیا ہے، اور شعور کے متبادل بھی انہوں نے انتظام کیا ہے، اور یہ ان کی حالت ہے۔ اور اللہ چاہے تو ان کے سمع و بصر، ان کے ادراک، ان کی فہم کو ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی قدرت میں ہے سب کچھ۔ خوب اب مثال بدل لی گئی ہے فوراً، بیچ میں دوسری آیات حائل بھی نہیں ہیں۔ عموماً مثالیں قرآن کریم کی اس طرح سے ہیں کہ ایک مثال ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ توصیف ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مثال ضرورت پڑنے پر پھر قائم کی گئی ہے، لیکن یہاں پر بلا وقفہ ایک مثال ہے اور فوراً ہی مثال بدل دی گئی ہے، منظر تبدیل کر کے مثال دیگر پیش کر دی گئی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہی مطلب جو پہلی مثال میں تھا وہی سمجھانا مقصود ہے تو یہ عبث ہے، یہ لغو ہے، چونکہ پہلی مثال سے جو سمجھانا مقصود تھا ایک تمثیل ہو گئی ہے، دوسری تمثیل اسی مقصد کے لیے یہ فصاحت کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی حکمت کے بھی خلاف ہے۔ فوراً فی الفور بلا وقفہ جب دوسری مثال تکرار کی گئی ہے یا دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مثال سے وہ چیز نمایاں کرنا مقصود ہے جو مثال اول میں نہیں ہے۔ مثال اول نے اپنا جو پیغام تھا وہ پورا پہنچا دیا ہے، مثال دوم ایک اور چیز تفہیم کرنے کے لیے ہے، نہ اسی کو تکرار کرنے کے لیے۔ تکرار اس طرح سے متواتر اور متوالی تکرار یہ فصاحت کے خلاف ہے جو قرآن میں نہیں ہے اس طرح کے نمونہ۔ لیکن عموماً ترجمے اور تفسیریں اس طرح سے کی گئی ہیں کہ ایک ہی بات ہے پہلی مثال میں بھی اور وہی بات دوسری مثال کے اندر بھی تکرار ہو رہی ہے۔ اس پہلو کی طرف توجہ کیے بغیر کہ اس سے جو محظور لازم آتا ہے قرآن کریم کے متعلق اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے ان کا۔ خوب اصل دونوں مثالوں کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن کریم نے انسان کے لیے ہدایت
پیش کی ہے۔ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ۔ اس ہدایت کے لیے، ہدایت کے حصول کے لیے نور اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ہدایت وہ نشانیاں ہیں، وہ نقشہ ہے، اور یہ نقشہ نور میں نظر آتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس نقشے کو پڑھنے کے لیے اور نور کے ہوتے ہوئے اس نقشے کے مطابق پڑھنے اور چلنے کے لیے، اس نقشے کو سمجھنے اور چلنے کے لیے بصیرت کی بھی ضرورت ہے۔ تو 3 اہتمام اللہ نے کیے ہیں انسان کے لیے۔ انسان ایک چوتھی حقیقت ہے۔ یہ 3 چیزیں انسان کے لیے فراہم کی ہیں، ہدایت، نور اور بصیرت۔ اب طبقہ اول متقین ہیں، جنہوں نے ہدایت مکمل لے لی ہے۔ متقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور آخر تک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ ان کی اجمالی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جسے قرآن نے مومن کہا ہے، اور آخر میں کہا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہدایت پر ہیں، یعنی ہدایت ان کے پاس آ گئی ہے۔ ان کے اندر چونکہ انہیں پہلے ہی متقی فرض کر لیا گیا ہے، یہ متقی ہیں، یعنی محفوظ ہے، بصیرت محفوظ ہے، ان کی شعور ہے ان کے اندر، اور اسی لیے انہوں نے ایمان، اسی لیے انہوں نے اقامت الصلاۃ، اسی لیے انہوں نے انفاق، جو بنیادی ارکان ہیں ہدایت کے، وہ انہوں نے اپنا لیے ہیں، اور ان کے مطابق اب زندگی بسر کریں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہیں۔ یعنی تینوں چیزیں انہوں نے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی تھی، تینوں انہوں نے مکمل اختیار کر لی ہیں، ہدایت، نور اور بصیرت۔ ہدایت، نور اور بصیرت، یہ پہلے طبقے میں مسلم ہیں تینوں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو انہوں نے ان تینوں کو یکسر انکار کر دیا ہے۔ الذین کفروا، نہ نور کے قائل ہیں، معتقد ہیں، نہ مانا ہے، نہ اپنایا ہے، نہ ہدایت کو مانتے ہیں، اور نہ ہی بصیرت کو، اور ان کی بصیرت کے بارے میں زیادہ واضح ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، انہوں نے مکمل ہر چیز اپنی بند کر دی ہے، کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے، جن کو قرآن نے متعارف کروایا ہے کہ ظلمات سے نکال کے نور میں لانا ان کا کام ہے۔ اس طبقے کے بارے میں فرمایا کہ آپ نہ تھکیں ان کے ساتھ، یہ نہیں لا سکتے، ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں نہیں لا سکتے آپ۔ لا یؤمنون، ان کے بارے میں حکم صادر ہو گیا ہے، یعنی یہ خود نہیں کریں گے۔ اس حالت میں پہنچا دیا انہوں نے اپنے آپ کو، یہ معاشرہ، یہ سماج اور یہ نسل، یہ قوم وہاں جا پہنچی ہے کہ یہاں سے آگے انہوں نے قبول نہیں کرنا۔ پھر تیسرے طبقے کا، تیسرے سماج کا ذکر آیا کہ جو نور کے ہوتے ہوئے نور کو نظر انداز کرتے ہیں، ہدایت کے ہوتے ہوئے ہدایت کو نظر انداز کرتے ہیں، اور بے شعور ہیں۔ قرآن نے ان کے لیے 2 دفعہ تکرار کیا، وما یشعرون ولا یشعرون، اور ایک دفعہ کہا لا یعلمون، اور ایک دفعہ کہا کہ ہم السفہاء۔ یہ ان کی خصوصیات ذکر کی ہیں کہ سفیہ ہیں، احمق ہیں، عقل نہیں رکھتے، استفادہ نہیں کرتے، بے شعوری ہے ان کے اندر۔ یہ لوگ چونکہ دوسرے پہلے طبقے کی طرح بھی نہیں ہیں کہ انہوں نے ہدایت بھی مکمل، نور بھی مکمل اور بصیرت بھی مکمل، شعور بھی مکمل لیا ہو، دوسرے کی طرح بھی نہیں ہیں کہ بالکل ہی انکاری ہوں، بلکہ انہوں نے ایک دوغلا پن اپنایا ہے کہ ظاہراً اپنے آپ کو مومنین کی طرح ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہیں کافرین کی طرح۔ 2 ان کی شخصیتیں ہیں۔ وہ پہلے دونوں طبقے ایک شخصیت رکھتے ہیں، دونوں سماج ایک پہچان رکھتے ہیں، یہ 2 پہچان انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ اس 2 پہچان کی وجہ سے یہ اپنے لیے متبادل کا انتظام کرتے ہیں، نور کے مقابلے میں اپنا نور کا انتظام کرتے ہیں، الہی نور نظر انداز کر کے اپنے نور کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ
اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مقابلے میں خود سے اپنے لیے انہوں نے زندگی کا منشور لے لیا ہے، یا اپنے آباء و اجداد سے لیا ہے، یا اپنی پارلیمنٹ سے لیا ہے، یا کسی مغرب سے لیا ہے، کسی مشرق سے لیا ہے، کسی مکتب آئیڈیالوجی کو اپنا لیا ہے انہوں نے۔ بالآخر انہوں نے کہیں نہ کہیں سے امید باندھ رکھی ہے کہ یہاں سے ہم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اور بصیرت بھی ان کے اندر نہیں ہے، لیکن دعوے دار ہیں کہ یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، دوسروں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، مومنین کا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ، ہدایت یافتہ اور مومنین سے بہت بہتر، مومنین کو کہتے ہیں صفحاء ہیں، اور ہم عقل مند ہیں، اپنے آپ کو عقل مند بھی سمجھتے ہیں۔ اس اپنی متوہم عقل کے ذریعے سے انہوں نے متبادل اپنے لیے فراہم کیا ہے۔ پہلی مثال میں یہ تھا کہ انہوں نے خود استوقدہ، یہ انتظام انہوں نے خود کیا ہے، خود بیٹھے ہیں مل کر، اکٹھے مشاورت کی ہے، جرگہ بنایا، تنظیم بنائی، کابینہ بنائی، اور اس کے اندر کونسل بنائی، اس کے اندر مجلس مشاورت بنائی، پارلیمنٹ بنائی، قانون بنایا۔ یہ انہوں نے خود سے استوقدہ نارا، ایندھن اکٹھا کیا اور نار جلائی کہ نور ملے ان کو، یہ ان کی اپنی کوشش ہے۔ دوسری مثال میں یہ ہے کہ نہ، انہوں نے اپنی کوشش نہیں کی کہ ہم خود نئے سرے سے آگ جلاتے ہیں، نور کا انتظام کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے ہم خود چارہ جوئی کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے جو موجود ہے، جو ان کی نگاہوں میں نور ہے اور بہت شدید نورانیت ہے، جس میں طبعی طور پر موجود ہے یا کسی اور نسل کا بنایا ہوا ہے، کسی اور معاشرے کا بنایا ہوا نظام ہے، ان کی نگاہیں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ اس سے ہمیں بھی ایک شعاع ملے گی، روشنی کی کرن وہاں سے ہماری طرف آئے گی۔ وہ جو سدھرا ہوا معاشرہ ہے، وہ جو ترقی یافتہ معاشرہ ہے، وہ جو بہت پیش رفت والا معاشرہ ہے، ان سے ایک جھلک، ایک نور ہمیں ملے گا، ہم اس نور میں زندگی بسر کریں گے۔ اصل بات دونوں مثالوں میں ایک ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نور کو چھوڑ کر، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اور شعور کو ترک کر کے، کنارہ کش ہو کر جو چارہ جوئی کرنی چاہ رہے ہیں، یہی طبقہ جس کو قرآن منافق کہہ رہا ہے، یعنی یہ دوغلے لوگ جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے الہی ہدایت کی ساری نشانیاں ایک ایک کر کے اٹھا کے نظر انداز کر دیں، سیاست چھوڑ دی، حکومت اللہ کی چھوڑ دی، نظام اللہ کا چھوڑ دیا، قانون اللہ کا چھوڑ دیا، عدل و انصاف کے پیمانے معیار اللہ کے چھوڑ دیے، کام کاروبار معیشت کے معیار چھوڑ دیے، تعلیم و تعلم و روابط کو چھوڑ دیا، بالکل اٹھا کے بلا دیا، اور پھر اب کیا کرنا ہے؟ اب خود بیٹھے ہوئے سسٹم بنانے کے لیے، نظام بنانے کے لیے۔ وہ نظام جو خود بنا رہے ہیں وہ نار ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ نہ، خود نہیں بنا رہے۔ جیسے اگر ہم اپنے معاشرے کی مثال لیں تو دوسری مثال زیادہ ان پر منطبق ہے کہ اس چیز میں یہ شریک ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کا نظام چھوڑ دیا ہے، نور، ہدایت، شعور، تینوں چیزیں ترک کر دی ہیں۔ اب احساس تو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ترقی ہم نے کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے، وسائل زندگی، رہنمائی، روشنی تو چاہیے ان کو۔ روشنی کے لیے یہ منتظر ہیں بجلی کے، آسمانی بجلی، یعنی جو کچھ ان کی کوششوں سے نہیں، کسی اور کی کوششوں سے جو کچھ نور یا جو نظام تشکیل پایا ہے، یہ اس نظام پر آنکھیں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی انتظار میں ہیں کہ وہاں سے ہمیں میسر آئے گا، وہ نظام ہمیں اپنی روشنی میں، اپنے نور میں لے لے گا، وہاں کی شعاع ہماری نسل پر پڑے گی اور ہم بھی انہی کی طرح روشن ہو جائیں گے اور سدھر جائیں گے۔ بس دوسری مثال میں یہ مطلب اضافہ کیا گیا ہے کہ خود کوشش نہیں کی، استیقاظ نہیں کیا، بلکہ جلی ہوئی آگ یا
نور جو ان کے بغیر کسی اور منبع کی وجہ سے پیدا ہوا تھا اس سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ظلمت میں ہیں اور نور کی انتظار میں ہیں۔ نور کہاں سے آئے گا؟ قرآن نے مثال میں بتایا ہے، مثال یہ کہ آسمانی بجلی سے آئے گا۔ یہ آسمانی بجلی مثال ہے، ممثل کیا ہے جس کی یہ مثال ہے؟ ممثل یہ ہے کہ ایک قوم جو اللہ کے نظام کو چھوڑ کر، نور و ہدایت و شعور کو چھوڑ کر، انسان کسی دوسری آبادی، کسی دوسری بستی، کسی دوسرے معاشرے کی تقلید میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے لے کر آتے ہیں، وہاں سے برقی شعاعیں لاتے ہیں، وہاں سے نظام لاتے ہیں، وہاں کے تجربے لاتے ہیں، وہاں کی روشنی لے کر آتے ہیں، وہاں امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ جو جہاں یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، یہ دراصل پہلی مثال سے زیادہ خراب تر ہے۔ جنہوں نے خود آگ جلائی ہے، وہ جلتی نہیں، بجھ جاتی ہے اور نور نہیں ملتا، اور پھر جلاتے ہیں، پھر اسی کشمکش میں زندگیاں، نسلیں گزار رہی ہیں اپنی عمریں۔ ان سے بدتر یہ دوسری مثال میں فرض کیا گیا ہے کہ دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ کے نظام کے بجائے اور خود آگ جلانے کے بجائے کسی دوسرے نظام کو اپنانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اس میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کی اگر اس کو مثال دے کے کہیں کہ یہ نگاہیں لگائے ہوئے ہیں کہ ہم مغربی نظام، مادی نظام اپنائیں گے اور مادی نظام سے مسلمان ملک ترقی کرے گا، مسلمان قوم ترقی کرے گی، جیسا سر سید احمد خان نے یہ کام کیا۔ یہ مثال ان کے لیے ہے۔ او کالصیب من السماء، یعنی انہیں احساس ہوا، سر سید احمد خان اور ان کے ہم فکر لوگوں کو، کہ ہم ظلمات میں ہیں، مسلمان بر صغیر میں ظلمات میں ہیں، ان کو ظلمات سے نکلنا ہے۔ کیا کریں؟ ظلمات بیٹھ کے آگ جلائے۔ خوب یہ کام دوسروں نے کیا، بعضوں نے، لیکن انہوں نے خود آگ نہیں جلائی۔ سر سید صاحب نے، انہوں نے آسمانی بجلی پہ امیدیں باندھ لیں کہ ایک نظام بنا ہوا ہے، وہ آسمانی بجلی گھٹا جو خود اس خطے کے مسلمانوں کے اوپر اور غیر مسلمانوں کے اوپر مسلط ہیں، انگریزی استعماری نظام، یہ وہ کالی گھٹا ہے۔ اس کالی گھٹا میں برق بھی ہے، رعد بھی ہے، کڑک بھی ہے، چمک بھی ہے، اور یہ جب کڑکتی ہے یہ بجلی، تو کڑک آواز ہے بہت شدید، موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے ان کو۔ اس میں اپنی موت نظر آتی ہے، انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ مریں نہیں، موت سے بچ جائیں۔ اور جب چمک، چونکہ کڑک اور چمک ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں دونوں، چمک پہلے آتی ہے، کڑک بعد میں آتی ہے، چونکہ آواز اور نور کی رفتار میں، اس میں صورت میں فرق ہے۔ نور پہلے زمین پہ پہنچتا ہے بادلوں سے، اور کڑک بعد میں پہنچتی ہے۔ جب کڑک زمین پہ آتی ہے تو موت ان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب بجلی چمکتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ نور آ گیا ہے، روشنی آ گئی ہے، اور اس میں فوراً چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب روشنی آ گئی، اب یہ چیز ہمیں مغرب سے نصاب آ گیا، مغرب سے تعلیمی نظام آ گیا، مغرب سے عدالتی نظام آ گیا، مغرب سے سیاسی نظام آ گیا، مغرب سے جمہوری نظام آ گیا۔ بجلی چمکی ان کی سرزمین پر، انہوں نے فوراً چلنا شروع کر دیا، ترقی، قومی ترقی شروع ہو گئی، ترقی کا سفر شروع ہوا۔ لیکن اس بجلی کی عمر، اول تو یہ جلانے والی بجلی ہے، یہ چلانے والی بجلی نہیں ہے، یہ مشی کے لیے نہیں ہے۔ آسمانی بجلی، مثال جو قرآن نے دی آسمانی بجلی کی، یہ جلانے کے لیے ہے، یعنی اتنا شدید کرنٹ ہے اس کے اندر کہ یہ کسی چیز کو بھی راکھ بنا دیتی ہے۔ درختوں پہ پڑتی ہے، انہیں آگ لگا دیتی ہے، ڈھیر بنا دیتی ہے راکھ کا۔ چٹانوں پہ پڑتی ہے، چٹان منفجر ہو جاتی ہے۔ پہاڑوں پہ پڑتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ انسانوں پہ، جانوروں پہ پڑے، انہیں تکا بوٹی کر دیتی ہے۔ یہ بجلی تعمیری بجلی نہیں ہے، یہ بجلی ویرانگر بجلی ہے، اور انہوں نے ویران کرنے والی بجلی سے تعمیری بجلی کی امیدیں لگا لی ہیں کہ ہم اس بجلی کی روشنی میں
اپنی نسل تربیت کریں گے، ان کو پڑھائیں گے، ان کو رہنمائی کریں گے، ہم ترقی کی راہ پر چل پڑیں گے۔ اس نور کی روشنی میں، اس تعلیم اور اس تہذیب کی روشنی میں ہم سفر کریں گے۔ خود استیقاظ کرتے تو اتنی بربادی نہ ہوتی جتنی اس بجلی کے اوپر آس لگا کے انہوں نے اپنی زندگی کا نظام ترتیب دیا ہے۔ اور پھر جب یہ بجلی کی کڑک چمک ان پر پڑتی ہے تو موت کا بھی ان کو سایہ نظر آتا ہے، خوف بھی آتا ہے۔ اس موت سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ محفوظ ہیں ہم۔ یعنی مغربی تہذیب کے جو تباہ کن اثرات ہیں وہ انہیں نظر آتے ہیں کہ تباہی ہو رہی ہے، اس پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم نے کچھ نہیں سنا۔ انگلیاں کانوں میں ٹھونسنے سے تباہی رک جاتی ہے، یعنی اپنے آپ کو جہالت میں ڈال دیتے ہیں جان بوجھ کر۔ کانوں میں انگلی ٹھونسنا، کانوں میں انگلی ٹھونسنے سے آواز کم نہیں ہو جاتی، کڑک ختم نہیں ہو جاتی، اس کی تباہی اور اس کا زلزلہ اور اس کا ارتعاش ختم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کچھ سن نہیں رہے اور آپ کے نہ سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا یہ قوم کچھ اس عمل کے اثرات پر آنکھیں بند کیے ہوئے اور کانوں میں انگلیاں ٹھونسے ہوئے، ہم سن نہیں رہے، ہم دیکھ نہیں رہے۔ اور اس کی دوسرے پہلو کی طرف، یعنی اس کے جو تباہ کن نتائج ہیں ان میں ان کو موت نظر آتی ہے، اس موت سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ جیسے کچھ ماں باپ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ کر فوش ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں، اور بچے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب بہت کوئی گندا منظر آتا ہے تو بچے کی آنکھ پر آگے ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو بچا لیا انہوں نے اس تباہی سے۔ خود دیکھ رہے ہیں، بچے کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ یہ گندا منظر یا گندا اشتہار بچہ نہ دیکھے۔ آنکھ پہ ہاتھ رکھنے سے بچہ محفوظ ہو گیا، گھر محفوظ ہو گیا۔ یہ وہی قرآن بتا رہا ہے کہ آنکھ میں، کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے سے نجات کا چارہ جوئی کر رہے ہیں۔ اور بجلی جب آتی ہے، چمتی ہے، تو اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ بجلی جلانے کے لیے، یہ بجلی چلانے کے لیے نہیں ہے، یہ جلنے میں ہے، اس میں جلنا ہے تمہیں، نہ چلنا ہے، مشو نہیں ہے۔ یہ بجلی تمہیں جلانے کے لیے آئی ہے، تم اس میں سمجھتے ہو کہ ہم چلیں گے اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، دوسرے لحظے پھر وہی کھڑے ہوتے ہیں جہاں تھے، اسی ظلمت میں، اسی بے نوری میں، اسی نظام کے اندر پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو جس طرح سے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی انہوں نے، اللہ نے ان کے لیے نور بنایا تھا، انہوں نے ترک کر دیا، ظلمات کو ترجیح دی۔ اللہ نے ان کے لیے ہدایت مقرر کی تھی، انہوں نے اس پر ضلالت کو ترجیح دی۔ اللہ نے ان کے لیے عقل و شعور بنایا تھا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ان کا اپنا انتخاب تھا۔ اب اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کے ہوش و حواس ختم کر دیتا، ان کے سم و بصر ختم کر دیتا، لیکن اللہ نے نہیں کیا یہ کام۔ ان کے سم و بصر ہیں، یہ خود سم و بصر سے کام نہیں لیتے، شعور نہیں ہے ان کے اندر، سماعت ہے، بصارت ہے، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ موت کے جو ان کو پیغام آتے ہیں، آنکھوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، لیکن اللہ کا پیغام نہیں سنتے۔ اللہ کا پیغام پھر بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان ظلمتوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے پیغام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ما انزل اللہ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خوب اللہ کی قدرت میں ہے، لیکن انسان کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ انسان کو تمام راستے فراہم کر دیے جائیں، تمام وسائل اس کے سامنے رکھ دیے جائیں، اس کو سم و بصر، عقل دے دی جائے، تاکہ یہ اپنے ارادے، اختیار اور فہم و شعور کے ساتھ جو انتخاب کرتا ہے وہ انتخاب کرے۔ اور اس طبقے نے یہ انتخاب کیا ہے جن کی قرآن نے 2 مثالیں دیں، ان کے 2 قسم کے
تدبیر کے نتیجے میں. ایک تدبیر یہ خود جب آگ جلاتے ہیں، اپنے لیے فاسد نظام بناتے ہیں، اور ایک جب دوسروں سے مستعار لیتے ہیں، آسمانی بجلیاں خریدتے ہیں اور آسمانی کڑک سے امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم نجات پا جائیں گے. اس حیثیت کے لیے دوسری مثال قرآن کریم نے پیش کی ہے. اصل مطلب دونوں میں ایک ہی ہے کہ وہ طبقات جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر ظلمتیں اختیار کر لی ہیں، اب متبادل کا انتظام کرتے ہیں. جب احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو متبادل انتظام کرتے ہیں. وہ متبادل دو ہیں، ایک خود ان کی اپنی چارہ جوئی استیقاظ النار، اور ایک ان کی آسمانی بجلیوں سے امیدیں، یعنی دوسرے نظاموں سے اور دوسرے طبقات سے کچھ چیزیں لے کر ان کے ذریعے اپنا ملک و ملت چلانا، بنانا اور اپنی نسل کو اس کے نظام کے مطابق تیار کرنا. اب اس کے خصوصیات ہیں، مفردات ہیں، انہیں بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. صلی اللہ علی محمد وعلیہ